ایصال ثواب، نظر و نیاز اور کھانے وغیرہ پر جو فاتحہ پڑھتے ہیں، نظر پڑھ کرتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں؟ اس پر عرض ہے کہ ایصال ثواب کا لغوی اور شرعی معنی پہلے سمجھیے۔ ایصال کا معنی ہے پہنچانا اور ثواب کا معنی ہے نیکی کا بدلہ۔ تو ایصال ثواب کا مفہوم ہوا نیکی کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا۔ شرعی معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی نیکی کرے، جیسے تلاوت قرآن، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، اور اس کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت شدہ، پہنچانے کی نیت کر لے۔ یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن عظیم میں موجود ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ان کے بعد یعنی صحابہ کرام کے بعد کے لوگ آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر گئے۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام قرطبی نے اپنی کتاب تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ یہ دعا ایصال ثواب کی ایک واضح صورت ہے، کیونکہ یہ اپنی نیکی کا ثواب گزشتہ مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں۔ تفسیر قرطبی جلد 18 صفحہ 102 کے میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اور آیت کریمہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ فرماتا ہے اور اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، یعنی والدین۔ تو یہ دعا والدین کے لیے مغفرت و رحمت، غفران و رحمت کی درخواست ہے، یعنی نیکی کا ایصال ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت بھی تفسیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایصال ثواب کا مفہوم یہاں بھی موجود ہے۔ تفسیر طبری وغیرہ میں بیان کیا ہے، جلد 15 صفحہ 71 پر اس کا بیان درج ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ سے ایصال ثواب کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث متفق علیہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں فائدہ ہوگا۔ تو ثابت ہوا اس سے کہ صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ نام فرمایا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے۔ اور ایک حدیث امام مسلم نے بیان کیا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیز کے۔ نمبر 1 پر ہے جاری صدقہ، نمبر 2 پر ہے علم نافع، اور نمبر 3 پر ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث بھی ایصال ثواب کی اصل بنیاد ہے، کیونکہ ولد صالح یعنی ولد صالح یدعو لہ کا مطلب ہے دعا کے ذریعے ثواب پہنچانا۔ اور ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں نے حج کا ارادہ کیا تھا مگر وہ فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتے ہو۔ یہ حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، غالباً حدیث نمبر 1852 ہے۔
یعنی حج کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے، اس سے تمام نیک اعمال کے ایصال ثواب پر جواز فراہم ہوتا ہے۔ اور سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، یہ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ 245 پر یہ عبارت موجود ہے امام اعظم کا قول کہ وَيَصِلُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَسَائِرِ الْقُرُبِ إِلَى الْمَيِّتِ إِنَّ وَذَلِكَ، یعنی جو شخص قرآن خوانی، دعا، صدقہ، حج یا دیگر نیکیوں کا ثواب میت کے لیے نیت کرے تو وہ ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ ابن قدامہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ کل قربہ فعلها الانسان وجعل ثوابها لمیت مسلم نفعه اللہ بها، جو شخص کوئی نیکی کرے اور اس کا ثواب کسی مسلمان میت کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے نفع پہنچاتا ہے۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں بھی امام قاضی عیاض کا قول ہے کہ اجمع المسلمون علی ان الدعاء والصدقۃ والاستغفار والحج یصل ثوابہ الی المیت، یعنی تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ دعا، صدقہ، استغفار اور حج کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ امام نووی نے بھی صحیح مسلم کی شرح میں بھی یہ عبارت درج کی ہے کہ اتفق العلماء علی ان الدعاء والاستغفار ينفعان للمیت ويصل ثوابهما واختلفوا في غيرهما من القرب والصحيح المختار انها كلها تصح۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ دعا و استغفار میت کو نفع دیتے ہیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ تمام نیکیاں میت تک پہنچتی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاوی الفتاوی میں درج کیا ہے وَتَصِحُ النَّظَرُ لِلطَّعَامِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ لَا التَّقَرُّبُ إِلَى غَيْرِهِ، اگر نظر و نیاز کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قربت ہو اور اولیاء و مساکین کے واسطے ہو تو وہ درست اور جائز ہے۔ محقق علی الاطلاق امام شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مدارج النبوہ کے اندر فرمایا ہے کہ اگر کھانا قرآن پڑھنے والے کے سامنے اس نیت سے رکھا جائے کہ وہ تلاوت کرے اور دعا کرے تو یہ تبرک کے باب سے ہے، عبادت کے باب سے نہیں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عابدین شامی نے رد المختار الدر المختار جلد 2 صفحہ 243 پر لکھا ہے والفاتحة المعتادة التي يقرأ فيها القرآن ويدعى ويتصدق بالطعام اذا لم يخاف لتها منکر فهي جائزة بلا کراہہ۔ وہ عام فاتحہ جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے اور کھانا صدقہ کے طور پر تقسیم ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی منکر یعنی کوئی شرک یا بدعت وغیرہ کے کام شامل نہ ہو تو وہ بلا کراہت جائز ہے، جس پر معمولات اہل سنت ہے۔ اور اثر ابن عباس بہقی نے سنن کبریٰ میں یہ لکھا ہے کہ کان ابن عمر اذا ذبح شاۃ قال اهدوها لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فيقال له اولا تاكل منها فيقول سمعته يقول لا تاكل انما نذرتها للتبرك بهم۔ حضرت ابن عمر جب بکری ذبح کرتے تو کہتے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے نام ہدیہ کر دو۔ لوگ پوچھتے کہ آپ کو نہیں کھائیں گے؟ فرماتے میں نے اسے ان کے تبرک کے لیے نظر کیا ہے۔ اسی طرح اثر امام احمد ہے سئل عن اطعام عند القبور فقال ان كان من اموالهم للصدقه والترحم فلا باس به۔ جب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ قبروں کے پر کھانا تقسیم کرنے کا کیا حکم ہے تو فرمایا گیا کہ ان کے مال سے صدقہ اور رحمت کی نیت سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔
ان تمام باتوں سے یہ صاف صریح طور پر ثابت ہے کہ ایصال ثواب قرآن، حدیث، اجماع اور عقل سے ثابت ہے۔ فاتحہ و نیاز، صدقہ و ایصال ثواب کی ایک جائز اور مستحب صورت ہے۔ کھانا سامنے رکھ کر قرآن یا دعا تبرک کے لیے جائز عمل ہے، نہ کہ بدعت منکرہ۔ شرط یہ ہے کہ نیت اللہ کی رضا ہو اور اس سے اپنے مرحومین کے لیے راحت پہنچانی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ایسی عبارتیں ہیں اور یہ ایسے نصوص ہیں جس کا رد کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن، حدیث اور صالحین کے طریق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔